ہمارے مدنی آقا ڈاکٹر کم یہ حضرت پیر سید شبیر علی شاہ چورا شریف کے مریدین ہیں اور یہ نوجوان ساتھی ہیں جو پوری دنیا میں ان کا میسج اس وقت ریکارڈ ہو کر جا رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في عقابه غنيا في أمواله عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته بين العابدين بعباداته قاطرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله قائما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الوزارة مهديا إلى طريق اليقين غيث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه وخلفائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. جیسے جیسے وقت کا تقاضا ہوتا رہا requirements of the period, demand of the period and status of the period, mental status in the society. زمانہ جب یہ سوچتا تھا چھوٹا پریوار سکھی پریوار، جب یہ سوچتا تھا وہی گھر اچھا ہے جس میں بچے کا خالی ہم ہوں، پورے سماج میں ہم ہوں، ہماری اولاد ہو اور بس. تو ایسے دور میں آدم کو بھیجا گیا، وہ ہیں ان کے بچے ہیں اور بس. لیکن زمانے کی سوچ بدل دی گئی اور زمانے کی سوچ کو دھیان میں رکھا گیا. کیسا لیڈر آپ پسند کریں گے؟ ایک دور ایسا آیا جہاں جمالیاتی ذوق یعنی مینٹل بیوٹی اٹریکشن بڑا زبردست سوسائٹی میں تھا. Who is great person? Who is most beautiful person? He is a great person. جب یہ کرائٹیریا آیا تو ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے حضرت یوسف کو بھیجا. موسٹ بیوٹیفل. تم بیوٹی دیکھ کر متاثر ہوتے ہو تو خدا تک پہنچانے والی ذات کو بھی ہم بیوٹیفل بنا کے بھیجتے. ہمیں تو اپنی معرفت کروانی ہے، نبیوں سے کروانی ہے. جو تمہارا اسٹینڈرڈ آف گریٹنیس ہے اسی اسٹینڈرڈ کا ہم پورا کریں.
تو حضرت یوسف کے حسن کی بات میں کہتا ہوں، لوگ کہتے بہت حسین تھے، بہت حسین تھے، کوشش کیجیے گا سمجھنے کی، بہت حسین تھے۔ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا حسین کرنے سے، اس لیے کہ ہم تو اپنے بچوں کو بھی حسین کرتے ہیں، کشمیر کی وادیوں کو بھی حسین کرتے ہیں، سرحد کی دلکشی کو بھی ہم حسین کرتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کی فضاؤں کو بھی ہم حسین کرتے ہیں۔ حضرت یوسف حقیقت میں حسین نہیں، حسن تھے۔ He was not beautiful only, he was beauty himself۔ ارے وہ جس پہ نظر ڈال کے وہ حسین ہو جائے، یقین نہ ہو تو زلیخا سے پوچھیں، فیضان نظر وہ بتائیں گے۔ لیکن وقت کا ریکوائرمنٹ چینج ہوتا گیا، بولے یار یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے، لیکن حقیقت میں بڑا آدمی وہ ہے جو بنا دے، دریا کا دھارا بدل دے، جو مردے میں جان ڈال دے، جو آدمی کو گدھا بنا دے، گدھے کو آدمی بنا دے، یعنی جس کے پاس میجک پاور ہے وہی گریٹ ہے، جس کے پاس جادو کی طاقت ہے وہی عظیم ہے، گریٹ ہے۔ تو جب گریٹ میجک گریٹنس کا کرائٹیریا بن گیا تو پھر ایسے لوگوں کو خدا تک لے جانے کے لیے اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ، وہ رسیوں کو صاف بناتے تھے تو موسیٰ کلیم اللہ اپنا ڈنڈا پھینک دے تو وہ سب کو گرانڈ ٹوٹل کو نکل گیا، بولے یہ بہت گریٹ ہے، یہ تو جادوگروں کا بھی سردار ہے، گریٹ ہے۔ لیکن انسان کی سوچ میں جب سے انسانیت ڈیولپ ہوئی، جب انسانیت میں ایسا مینٹل ڈیولپمنٹ اور ہیومن ویلیوز جب انکریج ہوا، اور ہیومن ویلیوز کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس، تو پھر اس میں دیا، ہمدردی، دکھ کو دور کرنا، تکلیف کو جو مٹا دے وہ گریٹ ہے، بیمار کو شفا دے دے وہ گریٹ ہے، جو پرابلم کو سالو کر دے وہ گریٹ ہے، جو مرتے ہوئے کو جان دے دے وہ گریٹ ہے، جو مردوں میں روح پھونک دے وہ گریٹ ہے، جو مسیحائی کرے وہ گریٹ ہے، جو سماج کے دکھوں کو دور کرے وہ گریٹ ہے۔ جب ذہنیت ایسی بنی، مینٹلٹی ایسی بنی تو پھر ان کو خدا تک لے جانے کے لیے رب نے عیسیٰ آئے اور کوڑیوں کو اچھا کیا، اندھوں کو آنکھ دے دیا، کمزوروں کو زوردار بنا دیا، بے سہاروں کو سہارا دے دیا، مردوں کو کنارہ دے دیا، مردوں میں جان۔ لیکن جب سوچ پکی ہو گئی، انسانیت ترقی کے پیک آف پروگریس پر پہنچ گئی اور دنیا یہ سمجھنے پر مجبور ہوئی کہ سلطنت ہو نہ ہو، طاقت ہو نہ ہو، جادو ہو نہ ہو، پاور ہو چاہے نہ ہو، مگر آج انسانی سماج کو امن چاہیے، پیس چاہیے، سکون چاہیے، زمانے کو پیس کی ضرورت، دنیا کو پیس کی ضرورت، دل کی گھبراہٹ کہہ رہی مجھے پیس چاہیے، دماغ کی بے چینی کہہ رہی ہمیں پیس چاہیے، پورا یورپ کہہ رہا ہے ہمیں پیس چاہیے، پورا امریکہ چاہتا ہے کہ پیس چاہیے، بڑے صغیر میں لوگ چاہتے ہیں کہ پیس قائم ہو۔ تو جب دنیا نے پیس کو، امن کو، شانتی کو اور امپلیمنٹیشن آف پیس کو امپارٹنٹ کیا، اور قیامت تک تیرے پاس حکومت ہو یا نہ ہو سکون چاہیے، تیرے پاس طاقت ہو یا نہ ہو سکون چاہیے، دولت ہو جائے نہ ہو مگر ہمیں پیس چاہیے، جب ساری دنیا نے یہ طے کر لیا تو پھر اللہ نے اپنے حبیب اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کے بھیجا، کیونکہ زمانے کو قیامت تک پیس چاہیے تو زمانے کو قیامت تک پروفیٹ آف پیس چاہیے۔ اسی لیے اسلام سیٹسفائیڈ ہے، نہ کسی کو دباتا ہے نہ کسی کو ڈراتا ہے، کہتا پیس تو میرے پاس ہے، تم پیس بریکر ہو،
नो प्रॉब्लम, हम तो पीस कीपर हैं। पीस हमारे पास है, शांति हमारे पास है, सुकून हमारे पास है। और ये पीस कीपर्स के जो लीडर्स हैं, उनके लिए कुरान ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो पीस कीपर्स के लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इनको कोई खौफ ही नहीं, ये किसी से डरते ही नहीं, और इन्हें कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं। चलते चलते ये खौफ किससे कनेक्टेड है? फियर। फियर होता किस चीज का? और ये सैडनेस किससे कब होती है? एक बार बोलूं, सैडनेस का ताल्लुक पास्ट से है, और फियर का कांटेक्ट फ्यूचर से। किसी बेवकूफ इंसान को भी पास्ट का खौफ नहीं है, जब है तो फ्यूचर। एक ही चीज गम है और वही चीज खौफ है। जैसे मेरा बेटा फेल हो गया, सैडनेस, वेरी सैड, वेरी सैड, माय सन बिकेम फेल। ये तो सैड है ना। कहीं फ्यूचर में फेल ना हो जाए, फियर। यही फेल होना सैड है, यही फेल होना फियर। मैं आपको बहुत ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से बता लूं। एक साहब थे फरीद खान, जंगल में गए, जंगल क्रॉस कर रहे थे, एक शेर आया, दहाड़ा, हमला किया, उसके मुंह में हाथ डाल दिया, दूसरे हाथ से खंजर निकाला, पेट चाक कर दिया। आपको कोई डर लग रहा है? पास्ट की स्टोरी है, कोई डर नहीं। अभी एक रूम की चलते तुम उस रूट के मत शेर बचाओ, तो सब आशा बताएंगे। जिस शेर की दहाड़ से तुम्हें डर नहीं लगा, क्योंकि वो दहाड़ पास्ट में, शेर को मार दिया, शेर फरीद खान शेर खान हो गए, और जब वो बादशाह हुआ तो शेरशाह हो गए। ये मैं मजाक नहीं कर रही, हिस्ट्री है। और शेरशाह सूरी के नाम से मशहूर, और बंगाल से पेशावर तक उसे सड़क बनाई, जिसे आज ग्रैंड ट्राइंक रोड कहते हैं, रोड। इतना खतरनाक वाकया मैंने आपको बयान किया, आपको डर लगा? तो फियर तो पास्ट का होता ही नहीं, फियर तो फ्यूचर का होता है। क्या बात? तो माजी पास्ट ये दुख देता, अब मर गया, मामा की दुख, कारोबार बैंकरप्ट हो गया, दुख कहीं हो ना जाए, डर। तो डर का ताल्लुक फ्यूचर से और गम का ताल्लुक पास्ट से। अब मालिक कायनात क्या कह रहा है? खुदाबंदे आदम का इरशाद है कि मेरे बलियों को न खाओ न गम। क्या मतलब? माजी में इतनी ताकत नहीं कि अल्लाह के बली को दुख दे सके, और मुस्तकबिल में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी बली को डरा सके। तो जब इस्लाम का कंट्रोल उन स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज के हाथ में है जो माजी से गमगीन नहीं है, उन्हें दुखी नहीं होता, और जब किसी को दुखी नहीं होता तो कंप्लेन किसकी करेगा? और उसे डर ही नहीं होता, जब डर ही नहीं है तो वो हथियार क्यों उठाएगा? तो आज जो लोग अपनी बात मनवाने के लिए हथियार उठावे, समझ जाओ अल्लाह की राह पे नहीं है, वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो क्रिमिनल है। इस्लाम जानता है मोस्ट ब्यूटीफुल, ए टू जेड ब्यूटीफुल, शुरू से आखिर तक मैं ब्यूटीफुल हूं, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं प्रेशर डालूं, अपने को मनाने के लिए दबाव क्यों डालूं? तेरे को तेरा दिन अच्छा लगता
No pressure in religion. لا اکراہ فی الدین. کوئی دباؤ نہیں ہے. تو جو لوگ اسلام کی اوریجنلٹی اور ریئلٹی کو جانتے ہیں وہ طاقت کا استعمال نہیں کرتے, حکمت کا استعمال کرتے. جان دے دیں گے, جان دے دیں گے, لیکن اپنا دین نہیں چھوڑیں. اب اتنا اچھا دین کسی کو مل جائے. اب یہ انگلینڈ ایک اچھا ملک ہے, اس معنی میں اچھا ہے کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا اور اٹھا بستر سے تو بھوکا رہنے نہیں دیتا. بہت اچھی خوبی ہے. اب اس کو آپ سوشل سپورٹ کہو, کچھ بھی کہو, لیکن ہمارے بڑے صغیر میں اگر اس نے دن بھر محنت نہیں کیا تو رات کی روٹی نہیں ملے گی. یہاں پیٹ پر لیٹے لیٹے رات کی روٹی کھائیے. ارے روٹی نہیں, بریڈ تو مل جائے گی. یہ ملک ہے, اس کا سسٹم, تو اس کو کسی اور ملک کی کوئی پرواہ. تو جس کے پاس خوبیاں ہوتی ہیں وہ دوسروں سے جلتے ہیں. یہ جیلسی ہوتی ہے جب شارٹیج ہوتی ہے, یا جیلسی ہوتی ہے جب سامنے والے کا مرتبہ ہمیں معلوم ہے. حضرت مفتی اعظم برطانیہ یہاں جلوہ افروز ہیں, مفتی منیرالزمان صاحب میرے بڑے پرانی تعلقات اور پہچان ہے. یہ مجھ سے کبھی نہیں جلتے, میں ان کی عظمتوں سے کبھی نہیں جلا. ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو جلنے کی گنجائش, اور جلن وہیں ہوتی ہے جہاں پہچان نہیں ہوتی. سارے ولیوں کو پتا ہے کہ غوث اعظم بہت بلندی پہ ہیں, کوئی جلے ہی نہیں کیونکہ غوث اعظم کے مرتبے کو پہچانتے ہیں. تو اگر کوئی اہل بیت کے مرتبے کو پہچان جائے تو وہ کبھی اہل بیت سے جلے گا نہیں. تو کسی کو صحابہ کی عظمت کا یقین ہوتا ہے تو کسی صحابی سے جلے گا نہیں. اس لیے کوئی بھی سپر پاور ہو, کوئی بھی بہت بڑا کارپوریٹ ہو, کوئی بھی بہت بڑا بزنس مین ہو, اسی مال کو خرید سکتا ہے جس کا کام نہ لگا ہو. جو مارکیٹ میں رکھا ہے وہی بکتا ہے, جو بک چکا ہے وہ نہیں بکتا. سارے سنی اولیاء اللہ کے گھروں سے بکے ہوئے. کوئی اجمیر کی گلیوں میں بک گیا, کوئی حضرت غوث اعظم کے علاقے میں بک گیا, کوئی کچھوٹا شریف میں, کوئی مہروی شریف میں, کوئی کلیا شریف میں, کوئی بھیرا شریف میں, کوئی گھوڑا شریف میں, کوئی بکتے رہے. اور اسی بکنے میں خریدنے والا جتنا قیمتی ہو, کمپنی جتنی پاور والی ہو, بکا ہوا مال بھی اتنے ہی پاور والا ہو. آپ کو اگر کسی چالو آدمی نے خریدا تو آپ کی حیثیت چالو ہے, لیکن کسی ایکسٹراڈنری نے خریدا ہے اسی پر کسی لگا جب تک بیچا نہ تھا, کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کے مجھے مول بہت دھمکایا, میرے ہاتھ میں بیٹھ کر لو, نہیں کرتے. پانی نہیں ملے گا پینے کو, پھر بھی نہیں. کھانا نہیں کھانے کو نہیں ملے گا, پھر بھی نہیں. تیرے بچوں کو مار دیا جائے گا, کوئی بات نہیں. اقلیت پر کی جوانی لوٹ جائے گی, کوئی بات نہیں. قاسم کا شباب لوٹ جائے گا, کوئی بات نہیں. دودھ پیتے بچے کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا, کوئی بات نہیں. کہتے امام حسین آپ کی رائے میں اتنی مضبوطی, تو بولے خریدار مدینے والا. جب تک میں خواجہ غریب نواز کا تھوڑا سا بھی ذکر نہیں کروں گا میری روح میں
اندر ہی اندر کچوکے یہ تو آئیے جب یہاں عالی مقام کا ذکر آیا ہے کہ پانی ان پہ بند تھا تو پانی تو خواجہ غریب نواز پہ بھی بند تھا. اشارے میں کر کے چل رہے ہو اجمیر شریف ہے تو اس وقت ہندو دلوں کا بادشاہ, ہندی بھاشا میں کہا جائے تو ہندو ہردے سمراٹ, کنگ آف دی ہندوز ہارٹ, پرتھوی راج چوہان. پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی, خواجہ غریب نواز اس کے علاقے میں پہنچ کے بلکہ اس کی قلعے کے نیچے ہی بیٹھے, وہاں ساگر کا تالاب تھا, دریا تھا, پانی تھا. اپنے مریدوں کو بھیجا جاؤ پانی لے آؤ. راجا کے سپاہیوں نے کہا یہاں ہمارے ملک بیٹھتے ہیں, تم لوگ ایسے بیٹھ گئے. راجا صاحب نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھول جاتے ہیں اب تیرے اونٹ ہی بیٹھے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں تیرے اونٹ بیٹھے ہیں. غریب نواز اپنی پارٹی لے کر آگے بڑھ گئے, سارے اونٹ آئے بیٹھ گئے. اب جب انہیں صبح اٹھایا جا رہا ہے تو اونٹ بیٹھنے کا حکم دے کے گئے. تو میں نے ان اونٹوں سے پوچھا تو بیٹھا کیوں؟ بولے راجا کا حکم. اٹھتا کیوں نہیں؟ خواجہ کا حکم. چڑ گیا نا, تو آنا ساگر کا پانی نہیں ملے گا. جا کے تو مرید نے کہا یا سرکار آنا ساگر کا پانی بند ہو گیا, یہ لے کیا جا آنا ساگر سے بول. معین الدین حسن نے بلایا, سارا ساگر کا پانی پیالے میں آ گیا. یہاں جو بات میں اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ, امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے نہ جانے کتنے بیٹوں کے بعد کا بیٹا وہ ایک پیالہ بھیج دے تو اللہ ساگر کا پانی پیالے میں کھینچ کے چلا آئے, اللہ ساگر کا پانی کھینچ کر کے چلا آئے. اور امام علی مقام غریب نواز کے والد کے والد کے والد کے والد نہ جانے کتنے باپ کے بعد والد, وہ کربلا میں فرات کا پانی خیمے میں کیوں نہیں کھینچ لیا؟ پوتا ہندوستان کی زمین پر, اجمیر کی زمین پر آنا ساگر کا پانی اپنے پیالے میں لے لے, اور اس پوتے کا دادا علی کا بیٹا فاطمہ کا لال, نبی کے دل کا چین, اہل بیت کا نور العین, نام جس کا حسین, وہ دریا کے پانی کو اپنے خیمے میں نہیں لایا. تو میں اس کو صاف کر دوں, کہیں کوئی آپ کو مس گائڈ نہ کرے. ارے دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے. امام حسین کی ڈیوٹی الگ ہے, غریب نواز کی ڈیوٹی الگ ہے. خاندان ایک ہے مگر ڈیوٹی الگ الگ ہے. توجہ چاہوں گا, خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام پھیلانے گئے تھے. خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام پھیلانے گئے تھے, اور کربلا میں امام حسین اسلام بچانے گئے. اور ایک بار فائنل سن لو, اسلام پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے, کرامت, اور اسلام بچانے کے لیے استقامت چاہیے, استقامت. اللہ کے ولیوں کی جتنی معرفت آپ کو ہوگی وہ حساب سے آپ ان کا ادب لحاظ رکھیں. اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام, to be very frank, I am looking holy prophet. ہم غلامان رسول, رسول کی نسبت دیکھتے ہیں تو اہل بیت رسول کے گھر کا نام ہے, اور صحابہ نبی کے در کا نام. نہ ہم گھر والوں کو چھوڑیں گے نہ در والوں کو. ابھی گھر والوں کو چھوڑیں گے تو بے گھر ہو جائیں گے, اور در والوں کو چھوڑیں گے تو گھر والے مارے مارے پھریں گے. یہ بات تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جنازہ یہاں سے لے گئے پاکستان,
یہ بھی معلوم ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر موت ہو گئی، ڈپارٹمنٹ والوں نے لاش اٹھا کی اور جو مال اسی قصبے میں بھیج دیا، مسجد کو دے دیا، انہوں نے نہیں دفنا دیا. تو کہا جاتا ہے آپ جہاں کی مٹی ہے وہیں جانا ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہمارے جسم کی بشریت، ہمارا اسٹرکچر، ہیومن اسٹرکچر جس مٹی سے بنا ہے، باڈی کو اسی مٹی میں جانا ہے. ساری زندگی یہاں کی روٹی کھاتے رہے، مٹی وہاں کی تھی، تو ہوائی جہاز کو لے جانا پڑا. اور ایک صاحب مر گئے پانی کے جہاز میں، تو پانی کے جہاز میں باڈی نہیں رہتی کہ وہ الہ آباد کے تھے، عقیدہ صحیح نہیں تھا، تو ان کو پانی کے جہاز میں موت ہوئی، باڈی ہوئی سمندر میں ڈالی. ان کی قسمت میں وہاں کی مٹی تھی، مچھلیوں کا لقمہ بننا. اب پتہ نہیں پہچان لیا ہوگا تو کھایا بھی نہیں ہوگا. اللہ کا رسول تو پہنچی وہیں پہ خاک. تو بندہ کی قبر وہیں پڑتی ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ عقیدے کی بات ہے. گنبد خضرا کے نیچے جتنی مٹی ہے، گنبد خضرا کے نیچے جتنی مٹی ہے، جنت سے افضل. عقیدہ نمبر 2، میرے نبی کے جسم سے مٹی کا جو ذرہ ٹچ ہو گیا، جسم مصطفیٰ سے، ہولی باڈی یا ہولی پروفٹ سے جو مٹی ٹچ ہو گئی، وہ ذرہ عرش الہی سے بھی افضل. دونوں باتیں سمجھ میں آئی. گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی ہے وہ جنت سے افضل، اور رسول پاک کے جسم سے جو ٹچ ہو گئی ہے وہ عرش الہی سے افضل. اب بتا گنبد خضرا میں کون کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ صدیق اکبر. پھر کون ہے؟ فاروق اعظم. ان کی مٹی کہاں سے اٹھی؟ خمیر کہاں سے اٹھا؟ خمیر وہاں سے اٹھا جو جنت سے افضل. جب صدیق و فاروق کے خمیر جنت سے افضل. توجہ چاہوں گا، اردو دے رہا ہوں، اردو سمجھو. ارے جب خمیر کا یہ عالم ہے تو زمین کا عالم کیا ہوگا؟ امام علی مقام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا مدینے میں سرکار کی مزار کے قریب، یہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، یہ تو بتائیے کہ رسول کے نزدیک ابو بکر عمر کیا تھے؟ کیا شارٹ کٹ جواب دیا ہے، کتنا سمندر ہے وہ علم کا، اشارے میں جواب دے دیا. اور تینوں قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا ایسے ہی تھے. آج بھی قریب ہے، کل بھی قریب. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے بڑے صحابیوں کا ہے. اللہ اکبر. ایک بات یاد رکھو، جس پر اٹیک زیادہ ہوتا ہے ڈیفنس بھی اسی کا ہوتا ہے. یہ نیچر ہے. جس پر حملہ کسی سچے آدمی پہ حملہ ہوگا، اس سچے آدمی کا ڈیفنس سچے لوگ کریں. ابھی اسی سینچری کی مثال دے دوں، جو سینچری جو صدی گزر گئی، سب سے زیادہ حملہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. کیا وہ اکیلے سے ہوئی تھے؟ آپ کوئی کتاب بتائیے جس میں صدر شریعت کے خلاف ملت جایا بنانے کچھ لکھا ہو، اسیران تمہور نے کچھ لکھا ہو.
یا یہ ہارڈ لائنر ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنل ٹیررزم پھیلانے والے انہوں نے کبھی شرم شریعہ پر ابھی جتنا حملہ اعلیٰ حضرت پہ ہوا اتنا کسی ذات پر نہیں ہوا. تو سب سے زیادہ ڈیفنس کس کا کیا سنیے؟ حالانکہ ایک عظیم الشخصیت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عالم شریعت واقف اسرار طریقت حضرت سیدنا سید مہر علی تاجدار گولڈا شریف وہ بھی ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، وہ بھی عظیم البرکت ہیں، وہ بھی ترجمان اہل سنت ہیں، وہ بھی سنیت کی پہچان ہے، حقانیت کی جان ہے، اہل حق کی شان ہے. مگر حملے کم ہوئے تو ڈیفنس بھی کم ہے. صرف ان پہ قادیانی نے حملے کیا، ہم نے تھوڑا سا ڈیفنس کیا. اعلیٰ حضرت پر ہر فرقے نے حملہ تو اعلیٰ حضرت کا ہر طبقے نے ڈیفنس کیا. آپ تجربہ کیجیے، سارے برطانیہ کے لوگوں کو تیار کر لو کہ ہاشمی میاں تو جینے نہ، ان کے سارے فنڈامنٹل رائٹس ٹھیک ہے. دیکھیے کتنا ڈیفنس میرا. انوسنٹ آدمی کے پیچھے سب پڑ گئے تو سارے انسانیت دوست سب میرے ساتھ ہو جائیں. یہ صاحب سب سے زیادہ مخالفت امام حسین کی ہوئی، سب سے زیادہ چرچا امام حسین کا. جتنے جلسے امام حسین کے نام پر ہوتے ہیں ان کے والد کے نام پر ہوتے ہیں نہیں ہوتے. یہ درجہ حضرت علی سے ان کا اونچا نہیں ہے، چرچا زیادہ ہے، درجہ زیادہ نہیں ہے. ارے بھائی حضرت عثمان غنی غوث اعظم سے افضل ہے. عثمان غنی غوث اعظم سے افضل ہے نا. چرچا غوث اعظم تو درجہ اونچا نہیں دیکھا جاتا، چرچا اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اللہ کے محبوبوں پہ تم حملے کرتے جاؤ گے مخلوق خدا کے سامنے آتی چلے. اب سمجھ میں آیا کہ حضرت علی کا چرچا زیادہ کیوں ہے؟ حضرت علی پہ حملہ زیادہ ہے. کوئی محبت کر کے مخالف بنا، کوئی دشمنی کر کے مخالف بنا، کوئی ان کے پیار میں گمراہ ہو رہا ہے اور کوئی ان کی دشمنی میں. بغض علی نے ان کو مار رکھا. جب پوری دنیا میں اتنی مخالفت، یا علی نام لو تو چہرہ بھی آ جائے. اب مخالفت کی حد ہے یار کہ نام لینے میں بھی انہیں تکلیف ہوگی، اور فضیلت سننے میں کتنی تکلیف ہوگی، عظمت سننے میں کتنی تکلیف ہوگی، مولا کائنات کی قرار واقعی رفتوں کو سمجھنے میں کتنی تکلیف ہوگی جب نام لینے میں. اب حل تو یہ ہے کہ یا کے بغیر بھی وہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار ہے. ایک دن خالد صاحب میں سوچ رہا تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، یہ محمد کے بعد علی کا نام ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار ہے. یہ کیوں نہیں کہ جس کا نام محمد یا صدیق ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. جس کا نام محمد ابو بکر ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار ہے. جس کا نام محمد یا عمر ہے یہ علی کیوں؟ اللہ کا کرم مجھ پہ. ارے بابا محمد اور علی سے تکلیف کس کو ہوئی میں وہ ڈھونڈنے لگا. صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی سے تکلیف کس کو ہوئی؟ تب میں سوچنے لگا کہ جب مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہیں بھاگنا پڑا. سمجھ جاؤ یہودیوں کو بھاگنا پڑا تو اس سے تکلیف ہوئی. مدینہ ان کا مرکز، مدینہ ان کا اڈا، مدینہ ان کا ٹریننگ کیمپ. اب وہ اڑ گیا تو محمد کو برداشت نہیں کر پائے کہ مجھے مدینے سے نکلنا پڑا اور خیبر کے دروازے کو علی نے اٹھا کے پھینک دیا. ان کا پورا قلعہ ڈھا گیا. علی کو برداشت نہیں کر پائے. تو یہودیوں کو اگر تکلیف براہ راست پہنچی ہے تو یا تو محمد سے پہنچی ہے، مدینہ
اور بھیا صدیق اکبر کو سب نے مان لیا، ڈیفینس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. فاروق اعظم کو سب نے مان لیا، سرنڈر ہو گئے. اگر تکلیف پہنچی تھی غیر مسلموں کو پہنچی تھی، وہ قتل بھی کیا تھا، شہید کیا تھا، تو غیر مسلم نے کیا. تو کلمہ پڑھنے والوں نے نہ حضرت ابو بکر پر حملہ کیا، نہ حضرت عمر پر زیادہ حملہ کیا، تو ڈیفینس کی ضرورت نہیں پڑی، تو ان کے فضائل بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. لیکن جیسے ہی عثمان غنی پہ حملے کی ابتدا ہوئی اور مولا علی کی انتہا ہو گئی، حضرت عثمان سے ابتدا اور مولا علی پر انتہا، تو تمام علماء اہل سنت علی مرتضیٰ کے فضائل کی حدیثیں روایتیں اکٹھا کرنے لگے تاکہ ہم اس فاسد تحریک کو، اس ان اسلامک موومنٹ کو روکا جا سکے کہ علی شیر خدا، علی مشکل کشا، علی خیبر شکن، علی آفتاب نبوت کی دلکش کرن، علی ابو الحسن، علی اماموں کا امام، ولیوں کا امام، ولایت کا امام، علی باب العلم، علی باب الحکمت، علی اور نبی کا رشتہ وہ منزل موسیٰ و ہارون، علی زبان مصطفیٰ، علی فکر نبی، علی مشیر راشدین. اب مسئلہ بھی حل کر گئے. ایک بیوقوف آیا اور حضرت علی سے سوال کر لیا، علی ابو بکر عمر کے زمانے میں سماج میں لفڑا نہیں تھا، جھگڑا نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا، ٹینشن نہیں تھا، ٹارچر نہیں تھا، ڈیزاسٹر نہیں تھا. آپ کے زمانے میں ٹینشن ہے، ٹارچر ہے، ڈیزاسٹر ہے، ڈسپیوٹ ہے، ماراماری ہے، کاٹا کاٹی ہے. یہ کیوں؟ ابو بکر عمر کے زمانے میں پیس، اور آپ کے زمانے میں پیس انٹو پیسز. کیا پیارا جواب مولانا نے دیا. سن، ابو بکر عمر کے زمانے میں مجھ جیسے لوگ ایڈوائزر تھے. ابو بکر عمر کے زمانے میں مجھ جیسا ایڈوائزر تھا، میرے زمانے میں تجھ جیسا ایڈوائزر. اب ایک بات امپورٹنس، ہر نبی گائیڈنس کے لیے آئے، پھر نبی تانا بند کیا ہے، لا نبی آباد میرے پاس کوئی نبی نہیں، ولا کے رسول اللہ ہے، وہ خاتم النبی جی، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی. سارے صحابہ کا اجماع، آخری نبی. میں چکر میں پڑا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اللہ تو نے بھیجا تھا ہماری ہدایت کے لیے. ایک فرعون تھا، ایک نمرود تھا، تو نبی آ رہے تھے. آج ہر شہر میں نمرود ہے، سب سے زیادہ انڈیا میں فرعون ہے، اور ایک نبی نہیں ہے. میں نے ہدایت کا دروازہ نہیں بند کیا. ایک سمجھ اس بات کو، یہ رسول کے بعد رسول بھیجنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ہر رسول اپنے حالات کے تحت، حالات کے مطابق، حالات کی ہدایت کے لیے، حالات میں کن حالات میں کیسی ہدایت چاہیے وہ لے کے گیا. جب حالات بدل جاتے تھے، ضرورتیں بدل جاتی تھی، ریکوائرمنٹ بدل جاتے تھے، نیسیسٹی بدل جاتی تھی، تو سمجھ نیسیسٹی از اے مدر آف انوینشن. جب نیسیسٹی نہیں آئے گی انوینشن بھی ہوگا. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. میں نے تو وہ کتاب بھیجی ہے جس کے بعد قیامت تک کتاب کی ضرورت نہیں. وہ نبی بھیجا ہے جس کے بعد قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں. جتنی ضرورت آج ہے 1,000 سال کے بعد ہے اور قیامت تک ہے. ساری ضرورتوں کی تکمیل اسی شریعت میں ہے. تو جب شریعت سکشم ہے، پاورفل ہے، سیٹسفائیڈ ہے، کوالیفائڈ ہے، تو پھر کسی نبی کی ضرورت. رہی بات ہدایت کی، تو میں نے ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، گائیڈنس کا دروازہ بند نہیں کیا. جو کام نبی کرتے تھے وہی کام ولی کرے گا، وہی کام ولی کرے گا. اب ولی پر ایک بات سن لیجیے.
ہمارے اعظم چشتی صاحب چلے گئے، وہ نقابت کا کام کر رہے تھے، نقابت، تو نقیب بنا دو تو نقابت کا کام ہوگا، کسی کو آپ وزیر بناؤ تب وہ وزارت کا کام کرے گا، کسی کو پریسیڈنٹ بناؤ تب وہ صدارت کا کام کرے، چاہے مارا ماری ہو یا ترکاری ہو، اگر بناؤ چاہے 10% ہو چاہے 100%، پہلے تو کرسی دو تب وہ اس کا، تو وزارت کا کام کرنے کے لیے وزیر ہونا ضروری ہے، نظامت کا کام کرنے کے لیے ناظم ہونا ضروری ہے، صدارت کا کام کرنے کے لیے صدر ہونا ضروری ہے، مگر قربان جاؤ اولیاء اللہ پر بغیر نبوت کے نبی کا کام کر رہے ہیں، بغیر رسالت کے رسول کا کام کر رہے ہیں، مجھے صدارت دی جائے تب صدر کا کام کرے گا، یہ بغیر نبوت کے نبی کا کام کرے گا۔ اب کیا ہوا؟ تو نبی کی جگہ جیسے کرسی بدل گئی، کرسی نہیں بدلتی، چہرے بدلتے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے جنرل مشرف تھے، اب اسی کرسی پر آصف علی زرداری ہے نا، چہرہ بدلا، لیکن جیسے ہی کرسی پر بیٹھے پاور وہی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی دیکھیے نا، وہ نہرو، پھر اس کرسی پر لال بہادر، کیا کیا چہرے بدلتے رہے، اندرا، پھر اس کا لڑکا، پھر پاکستان سے آئے ہوئے بزرگ ہیں منموہن سنگھ، لاہور کے قریب پیدا ہوئے انڈیا کے، یہ پاکستانی نژاد ہے اور ڈیموکریسی کی وجہ سے چانس پا گیا، کرسی پہ بیٹھے۔ اب منموہن کے پاس وہی طاقت ہے جو نہرو کے پاس، کیا بات ہے، کیونکہ کرسی بن گئی، چہرے بدل جاتے، تو جو کیبنٹ کا رویہ نہرو کے ساتھ تھا وہی آج کی کیبنٹ کا رویہ منموہن کے ساتھ ہے، تو اب نبی کی جگہ بنی ہے، تو جو صحابیوں کا رویہ نبی کی بارگاہ میں تھا وہی آج ہمارا رویہ ولی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ اگر نبی کی آواز سے آواز صحابیوں نے بلند نہیں کی تو ولی اللہ کی آواز سے ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، اس لیے کہ صدیق کو صداقت دینے کے لیے نبی آیا اور سارے زمانے کو ولایت دینے کے لیے غوث و خواجہ، علی تو وہ علی ہے جو سلسلہ قادریہ چشتیہ ہو یا کوئی بھی سلسلے عالیہ ہو، سب سرانخوں پر سب کا مولا علی، ارے خود نبی نے کہا ہے علی جس کے مولا، جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، من خود کو مولا ہو علی کو۔ اب اس میں لوگ اپنی اپنی پسند جوڑنے لگے کہ مولا کے معنی مالک کے ہیں، آقا کے ہیں، یہ معنی نہیں فٹ ہوگا، علی جس کے آقا ہے میں اس کا آقا، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہے، یہ معنی ہی فٹ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا نبی سارے نبیوں کا آقا ہے، اور حضرت علی کے لیے تو کہہ نہیں سکتے کہ وہ نبیوں کے آقا ہے۔ کیا بات ہے، مولا کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں، یہ بھی معنی فٹ نہیں ہوگا، کیونکہ رسول پاک اللہ کے سوا کسی کے غلام نہیں، اور علی تو 1,24,000 نبیوں کے بھی غلام ہیں، وہ بھی فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ یہی فٹ ہو رہا ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست، علی صدیق کا دوست، علی معروف کا دوست، علی غنی کا دوست، علی اپنے چاہنے والوں کا دوست، دوستوں کا دوست۔ اب علی مرتضیٰ پہ حملہ زیادہ ہوا، علی مرتضیٰ کا دفاع، جیسے علم، فاروق اعظم نے ایک دن کھلم کھلا کہا تھا لولا علی اللہ کا عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا۔ This is the berkat of presence of Ali that I am saved, otherwise destroyed.
علی نہ ہوتے. یہ کس بات پہ کہا تھا؟ ایک عورت نے آ کے کہا مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے پاک کر دیجیے. اگر تم نے کوڑے لگا تو سزا تھی چاہیے. حضرت علی نے کہا امیر المومنین رک جائیے. اس عورت کے پاس گئے, کچھ بات کر کے لوٹے, اور حضرت عمر سے کہا کوڑے مت کروائیے, کیوں؟ یہ حمل سے پریگننٹ ہے. آج کوڑے مار دیں گے تو ایک گنہگار کے ساتھ ایک بے گناہ بھی مارا جائے گا, دو موتیں. اس بات پر فاروق اعظم کا بڑا پن دیکھیے کہ انہوں نے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کی علی نہ ہوتے تو عمر. کتنا بھروسہ ایک دوسرے پر. امام حسن ان تمام حدیثوں کے ماہر ہیں جو حضرت علی کے لیے حدیثیں ہیں. آج ہمیں تو راویوں کے ذریعے ملی ہیں, چاہے بخاری ہو, مسلم ہو, ترمذی ہو, ابن ماجہ ہو, ابو داؤد ہو, یہ سب ہمیں راویوں کے ذریعے سند سے ملی. امام حسن تو وہیں موجود ہے, رسول کی گود میں, رسول کے کاندھے. ہمیں رسول کے کاندھے پر ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے. اپنے گھر میں امام حسن کو کاندھے پہ اٹھایا اور اللہ کے گھر میں علی مرتضیٰ کو کاندھے پہ. اس علی کو کون لا سکتا ہے جسے نبی نے اٹھایا ہو؟ اسے کون زمین پہ لا سکتا ہے جسے کاندھے پر, جس امام حسن کو کاندھے پر اٹھایا؟ میں تو صرف واقعہ بیان کرتا اور جو الفاظ بولتا ہوں وہی دہرایا کرو. جب حضرت علی نے فارش کیا رسول اللہ یہ بت اوپر ہے, میں آپ کو اٹھاؤں اور آپ توڑ دیجیے, تو رسول پاک نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں علی نہیں, میں تمہیں اٹھاؤں گا. ارے آقا کی مرضی. کیا بات. انہوں نے بلال سے کہا کہ جا کر کے چھت پہ اذان دو. حضرت بلال نے کعبے کی چھت پہ اذان دی, تو کیا مطلب یہ دوسرے صحابہ نہیں دے سکتے تھے؟ یہ موقع کی بات ہے, جسے موقع ملا. یہاں کوالٹی کی بات تو ہو نہیں رہی کہ بلال کے علاوہ کوئی اذان دے نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ تھوڑی بات ہو رہی ہے کہ علی مرتضیٰ نبی کو اٹھا نہیں سکتے. یہ کون بول رہا ہے؟ واقعہ کیا تھا؟ نبی نے اٹھایا. واقعہ کیا تھا؟ بلال نے اذان دی. اب اس اذان سے حضرت بلال سب سے افضل نہیں ہو جائیں گے. کیا بات. سبحان اللہ. تو یہ سرکار کی نگاہ ہے, بڑی مصلحت ہے. ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے, اے مکے کے سرداروں, بڑا گھمنڈ ہے اپنی ہڈی پر نسل پر کہ میں اونچی ذات کا ہوں. آج غلام کو وہ شرف دیا جائے گا تو کسی سردار کو. آج میں امیری غریبی کی دیوار توڑتا ہوں, رنگ و نسل کا فرق مٹاتا ہوں, غلام اور امام کے الفاظ کو سماج سے نکالتا ہوں. اب کوئی کسی کا غلام نہیں. جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا پوری امت کا امام. مٹا دیا اونچ نیچ کی دیواروں کو گرایا, بڑی حکمتیں ہو سکتی ہے. اور حضرت علی کو کعبے میں اٹھانے کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ آگے زمانے میں لوگ سب ان کو گرانا چاہیں گے, میں اتنا اٹھا دوں کہ میرا علی گرنے لگے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ بات نہیں کہہ سکا تھا. جب حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کو اٹھا دوں تو رسول پاک نہیں کہتے نہیں اٹھا سکتے. یہ کہا نہیں میں اٹھاؤں گا. جو اٹھا نہیں سکتے یہ تو بولا ہی نہیں جا سکتا. کیسا بولے یہ تو بات ہے اٹھا نہیں سکتے. ایسا نہیں بولنا ہے, حضرت علی کی توہین مت کرو. وہ اٹھایا نہیں, اٹھا نہیں سکتے یہ نہ بولو. نبی نے اٹھوایا ہے, خود اٹھانا پسند کرنا. ارے سر وہ ڈینکی پہ بیٹھ جائے تو ڈینکی اٹھا لے, اور وہ اونٹ پہ بیٹھ جائے اونٹ اٹھا لے, اور علی نہیں اٹھا سکتی. ارے بابا ایسا تم نہ کہو, ورنہ اس میں میرا موقف ثابت ہو جائے گا. میرا موقف کیا ثابت ہوگا کہ جس جانور پر میرا نبی بیٹھ جائے وہ جانور اپنی برادری میں افضل. جس اونٹ پر میرا نبی بیٹھ جائے وہ اونٹ دنیا کے سارے اونٹوں سے, اور جس گھوڑے پر نبی
اور سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں. جس وقت نبی نے علی کو اٹھایا تو ابھی دھیرے دھیرے اٹھایا نا, کیونکہ ادب مولا کائنات کے سامنے رسول کائنات کا ادب, دھیرے دھیرے پیر رکھا, دھیرے دھیرے اٹھے. اسی وقت رسول نے پوچھا علی کہاں تک پہنچے؟ دنیا دیکھ رہی ہے بت توڑنا ہے, مگر راز کی بات نبی علی سے کر رہا ہے. کہاں تک پہنچے؟ مولا علی نے کہا ہاتھ میں عرش آ چکا ہے, پہلے تو کھینچ کر قدموں میں لے آؤں. اور بت کو توڑنے کے بعد جب حضرت علی کندھے سے اترے ہیں, حیرت سے کہتی یا رسول اللہ مجھے کچھ ہوا نہیں. ابھی کندھے سے اترنے میں کیا ہوگا؟ میں ممبر سے اتروں گا تو آپ سے کہوں گا مجھے کچھ ہوا نہیں. ارے تمہیں نیچے سے اترو گے تو ہوگا کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے سے اتر کر کے علی متوزہ حیرت سے کہتی یا رسول اللہ مجھے کچھ ہوا نہیں. سمجھ لو علی کیا سمجھ رہے ہیں, میں تو عرش تک گیا تھا اور اترا ہوں تو عرش سے اترا ہوں, اور اتنی بلندی سے اترنے کے بعد بھی مجھے کچھ ہوا نہیں. اور رسول پاک فرماتے علی سن, تجھے اٹھایا تھا نبی نے, اتارا ہے جبریل امین ہے. اسی علی کے پیغام کا نام ہے غوث اعظم, اسی علی کے پیغام کا نام ہے غریب نواز. بغداد میں جاؤ گے تو غوث اعظم کا نور ملے گا, اجمیر میں جاؤ گے تو غریب نواز کا نور ملے گا. توجہ چاہوں گا, بغداد میں جاؤ غوث اعظم ملیں گے, اجمیر میں جاؤ غریب نواز ملیں گے, گورکھ شریف میں چلے جاؤ دونوں ملیں گے. اس لیے کہ گورکھ شریف کا سلسلہ عالیہ غوث اعظم کی اولاد ہے, غریب نواز کا مرید ہے. تو گورکھ سے پاکستان لوگوں کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. پیر کی نسل غوث اعظم سے ہے, اور یہی میرا تعلق ہے. آپ کو بتاؤں فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ چھوٹا شریف اور گورکھ شریف ایک ہی رنگ میں لگا ہوا ہے. یہاں بھی غوث اعظم کی اولاد ہے اور غریب نواز کے مرید, وہاں بھی غوث اعظم کی اولاد ہے اور غریب نواز کے مرید. تو ہم دونوں ایک ہی ڈاکا کی اولاد ہے. سید مہر علی اگر غوث اعظم کی اولاد بن کر گولڈا میں چمک رہے ہیں, بابو جی رحمت اللہ تعالیٰ میں غوث اعظم کی اولاد بن کر کے چمک رہے ہیں. پیر و مرشد اگر غوث اعظم کی اولاد بن کر, تو ادھر بھی سید علی حسین, سید احمد اشرف, سید محمد محدث کی چھوچوی غوث اعظم کی اولاد بن کر کے چمک رہے تھے. یعنی پیالہ تو وہ جینا سے لائے تھے, مگر معرفت کا جام اجمیر سے لے لیا. تو برتن کچھ ہے, ظرف میں کچھ ہے. تو اگر ایک ذات میں بغداد و اجمیر کو اکٹھا دیکھنا ہے تو بابو جی علیہ رحمہ کو یاد کرو. ایک ذات میں اگر اجمیر کا اور بغداد سے اتحاد دیکھنا ہے تو پھر یاد کرو گولڈا شریف کو کہ چھوٹا شریف. کہ یہ ہمارا ایک روحانی تعلق ہے. تم لوگ چودھری دیکھیں, جٹ کو دیکھیں, وہ پٹھان کو دیکھیں, اور خان کو دیکھیں, خان بیٹھے ہوئے خان کو دیکھتے ہیں, تو ہم لوگ اپنی برادری نہ دیکھیں. ایسی ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ سید بھائی سمجھے, ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ چھوٹا گولڈا شریف کو ایک ہی سمجھے. ایک ہی خاندان ہے, ایک ہی پریوار ہے, کسی ایک پرواز ہے تو ساری نظام ہمارے زمانے پرواز. غوث اعظم ہمارے سلام, خواجہ غریب نواز اللہ. ابے خواجہ غریب نواز کی تجیب, خواجہ غریب نواز پر ایک بات اور سن لیجئے, تب آپ کو پتا چلے گا گولڈا شریف کس چیز کا نام ہے. ہمیں جڑ کو سمجھو گے نہیں تو پھل کی قیمت کیا.
You must understand first of all what is the value and power of the root. And the quality of the fruit totally depend upon the root. रूट बदल जाता है तो जाने क्या क्या बदल जाता है. सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त, सिलसिले चिश्तिया बहिश्तिया जन्नतिया में एक क्वालिटी ऐसी है जो किसी सिलसिले में नहीं. अल्लाहु अकबर. मैं आपको रोक चुका हूं कि दर्जे की बात मत करना, मैं सिर्फ क्वालिटी की बात करता हूं. अल्लाह ने किसको किस चीज से नवाजा. नो एनी निगेटिव पॉइंट, नो कंपेयर, नो अदना वाला. हसन हुसैन दोनों सर आंखों पर है. अच्छा इसमें कोई भी बड़ा हम अफजल मफजूल के चक्कर में पढ़कर अपना वक्त खराब नहीं करेंगे. अभी जब मानना दोनों को है, वर्षों बचा जब दोनों को मानना है तो झगड़ा कैसा. हाँ ये तय है कि गौसे आजम अफजल है, तय है मानिए. जो तय हो गया वही मानेंगे. अबू बकर उमर साहबा से सब अफजल है, तय है. उनके बाद उस्मान है, तय है. उसके बाद अली है, तय है. अली के बाद पांचवा कौन है? मुफ्ती साहब, तय नहीं है. तो पांचवें पे बहस करो, कि चार पे बहस मत करो. इन चारों का मामला तय है. जो तय नहीं है वहां डिस्कशन करो कि साद अफजल है कि सईद अफजल है, तलहा अफजल है कि जुबैर अफजल, अब्दुल रहमान बिन औफ है कि अबू उबैदा बिन जर्राह. कौन है पांचवा, कौन है छठवां? कर बहस. लेकिन ये चार तय है. अव्वल अबू बकर, दोयम उमर, दोयम उस्मान, चार अली, तय है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल अंबिया हैं, क्या है. अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे नंबर पर कौन रसूल है? नहीं कहे. बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के लाया गया, कोशिश करके पढ़ करके तफसीर की किताब, ये किताब बोले या तो इब्राहिम खलीलुल्लाह है या मूसा कलीमुल्लाह. अब मूसा कलीमुल्लाह के फजाइल पर उसी कि भाई दीन हनीफ जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यही सेकंड होंगे. उनका मिनहुम मन करमल्लाह अलग किया गया है तो ये सेकंड होंगे. तो मूसा कलीमुल्लाह हो सकता है, बहरहाल दलीलें हैं, उसको सुनाइए, मगर नबी की अफजलियत पे बहस मत करो. तय हसनैन करीमैन की हैसियत तय है. इमाम हसन ने अमीर माविया को अच्छा समझा और अपनी खिलाफत और सारी जिम्मेदारी दी. तय इमाम हुसैन ने यजीद को घटिया समझा और जंग की. तय इमाम हसन ने जिससे सुलह की हम जंग नहीं करेंगे. इमाम हुसैन ने जिससे जंग की हम सुलह नहीं करेंगे. तय मरमान के बारे में बहस करो, कुछ तय नहीं. उमवियों के बारे में बहस करो, जो तय नहीं. गौसे आजम का तय है. उसके बाद दूसरे नंबर का वली कौन है? ये तय नहीं. अबे जो चीजें तय हो गई है उसमें बहस करोगे तो फिर तय होने से फायदा. ये बात याद रखिएगा, ये अली का फैजान है, फातिमा के दूध का असर है, ये नबी का नूर है, और ये मदीने वाले की अता है जिसे हसन संजरी और आज सारी दुनिया गरीब नवाज के. ऐसी क्वालिटी अल्लाह ने दिया है कारी साहब. औलियाए सिद्दीकीन में जो औलिया अल्लाह सिद्दीक सदाकत के दर्जे पर औलिया हैं और अल्लाह के नजदीक औलियाए सिद्दीकीन में, उनमें लाखों हजारों औलियाए सिद्दीकीन में ओनली 2 कारी के बादशाह. क्या बात. सारे वलियों की हिस्ट्री पढ़ जाओ, बादशाह छोड़ करके आने वाला सिर्फ 2 ही है. कोई कारखाना छोड़कर आया, कोई घर छोड़कर आया, कोई परिवार छोड़कर आया, कोई नौकरी छोड़कर आया, कोई मुल्क छोड़कर आया, कोई वतन छोड़कर आया, मगर हुकूमत छोड़ के. किसी ने सरदारी छोड़ दी, किसी ने चौधराहट छोड़ दी, किसी ने जिम्मेदारी छोड़ दी, लेकिन हुकूमत
چھوڑتے ہیں. ایک سلطان ابراہیم ابن ادہم اور ایک سلطان سید اشرف، یہی دو ہیں جنہوں نے سلطنت چھوڑی، اور یہ دونوں کے دونوں سلسلے چشتیہ ہیں. دوسرا جو ہے پانی کی غریب نواز کا سروس ریکارڈ بول رہا ہوں، مقابلہ کسی ولی سے نہیں کر رہا ہوں، صرف سروس ریکارڈ بتا رہا ہوں. خدمت کا ریکارڈ کہ حضرت آدم سے لے کے ہاشمی تک آج تک کسی نے اس ریکارڈ کو نہیں توڑا، نہ بنایا. اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی ذات اکیلے تنہا 9 ملین نان مسلم، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہو، اس ذات کا نام ہے خواجہ غریب نواز. جب صحابہ کرام کی تعداد پوچھی ہے 1,24,000، کسی اور کی تعداد پوچھی ہے اتنے ان کے. اب غوث اعظم سے میں مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ غوث اعظم تو عراق میں تھے، عراق میں غیر مسلم تھے ہی نہیں. یہ تو خواجہ غریب نواز کا انتخاب تھا کہ چلو ہندوستان وہاں سب گھنٹہ بجا رہے ہیں، وہاں سب خوبصورت بخاری دے رہے ہیں، سرنڈر ہو رہے ہیں، نہ جانے کون کون سے آزاد وطن کو پوج رہے ہیں. ان احمقوں کو سیدھے راستے پر توحید کا جام کھلاؤ. ان کے پاس نہ کوئی ریلیجن ہے، نہ ان کے پاس کوئی مذہبی کتاب ہے، جو کچھ ہے وہ سب خرافات ہے. ان کے پاس ریلیجن نہیں ہے، مائتھولوجی ہے، مائتھولوجی گپ شپ ہے. مائتھولوجی گپ شپ ہے، اس لیے ان کو راستہ دکھاؤ تو وہ پہنچ گئے غیر مسلموں کو. معلوم پاکستان میں اسلام پائے گئے، ہندوستان میں اسلام پائے گیا، بنگلہ دیش میں اسلام پائے گیا، اور 90 لاکھ لوگ اسلام. دس از دا رپورٹ. اس لیے خواجہ غریب نواز کی دوسری پیاری عادت یہ ہے کہ مہمانوں کو اپنے ملک میں آنے دیتے ہیں اور میزبانی کرنا. اسی لیے جب کابل سے نقشبندیہ سلسلہ آیا، مجدد الفسانی قادریہ سلسلہ، کیتوریہ سلسلہ، فردوسیہ سلسلہ، میرے خواجہ نے کسی کو روکا نہیں. اب خواجہ کی سنت یہ ہے کہ جو بھی دین و سنیت کو پھیلائے اسے روکو نہیں. وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے، اور یہ جو پہلے تھوڑی سی جگہ کے لیے اور ان کو دے دیں تاکہ آج کا سارا سلام پورا مکمل ریکارڈ ہو سکے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بیٹے تھوڑے آپ پیچھے تھے، حضرات علماء کرام یاد پیچھے آ اب کسے سید
तुम्हारे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका जब मदीने से तू आना बूए जुल्फिया रुलाना बूए जुल्फिया लाना दिल परेशान है सुना خدا بندہ بادشاہ کریمہ کارسازا بندہ نوازا بے نیازا کرم فرما اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما باری کو بولا اپنے پسندیدہ دین اسلام کی حفاظت فرما مالک تو نے قرآن کی حفاظت کو ذمہ کار میں لے لیا تو کوئی ایک حرف نہیں بدل پا رہا ہے اس امت رسول کو بھی اپنی حفاظت میں لے لے ہمیں حالات طوفانوں سے بے بسی اور بے کسی کے ماحول سے نکال اسلام کی روحانیت کو سمجھنے کی توفیق نو بنی آدم کو دے اسلام کے امن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے ہمیں توفیق دے باری کو مولا غوث و خواجہ کے مشن کو آگے لے جانے کی توفیق ہمارے کمزور کاندھوں کو دے دے وہ طاقت عطا فرما کہ ہم نقوش قدم مولا علی پہ چل سکے ہمارے ہاتھوں کو وہ طاقت دے جو شہید کربلا کے ارادوں کو ہمارے بڑھا سکے مالک کو مولا ہمارے نوجوانوں کے سینے میں علی اکبر کا دھڑکتا ہوا دل دے دے اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کی گودوں میں پلنے والے بچوں کے سینے میں علی اصغر کا احساس دے دے اے اللہ تو ہمیں ہماری آزمائش نہ لے ہمارا امتحان نہ لے ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہمیں کوئی حسین ابن علی نہیں جو راہ خدا میں تک کچھ لوٹا دے اے اللہ عالم اسلام پر جو استاد و بلا ہے اسے مشائخ چشت کے صدقے میں ان بلاؤں سے نجات دے دے العالمین بر صغیر میں جس دہشت گردی کا بازار گرم ہے مالی انہیں انسانیت اور عدل و عدالت کی راہ دکھا دے جو لوگ باہری طاقتوں کے سہارے ہتھیار اٹھا کر ہم سنی مسلمانوں کے مشن کو تباہ کرنا چاہتے ان ہتھیاروں کو گرا دے اے اللہ ہم سارے سنیوں کو ایک بنا دے اور ایک بنا دے مالک اس مجلس کو اس محفل کو قبول کر لے ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفا جو بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار الہ العالمین ہمارے حضرت مفتی صاحب کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے سایہ پہ دراز فرما روشن میں ان کا وجود
بڑا مسعود ہے مالک، ان کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ تمام سنی علماء، سنی عوام کو ایک بنا دے، ذاتی مخالفت، ذاتی حملوں سے ہمارے ارادوں کو بچا دے اور ہمیں شیر و شکر کر۔ مالک و مولا، جس طرح قاتل عثمان کے پیچھے صحابہ نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی، قاتل عثمان کے پیچھے 3 دن تک صحابہ نے مسجد نبوی میں جماعت سے نماز نہیں پڑھی، تو قاتل عظمت رسول کے پیچھے بھی ہمیں نماز نہ پڑھنے کی۔ مالک و مولا، جس طرح غدار عثمان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے، غدار حبیب رحمان کے پیچھے بھی ہمیں تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہد اللہ، الہی تابوت خورشید زمانی، چراغ چشتیاں را روشن، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وجود شیخ محمد وعلی وسلم۔